کہانی کے اگلے خط کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ خط 2 جون 1973 کو لکھا گیا، انگریزی سے ترجمہ ہے۔ راجہ صاحب سلام، آپ کو لکھے ایک زمانہ بیت گیا، کبھی کبھار آپ کی خیریت کی اطلاع ملتی رہی۔ صبیحہ کا ایک خط آیا تھا، پتہ چلا آپ شدید بیمار ہیں، میں بہت فکر مند رہی۔ کوئی ہفتہ بھر پہلے میری سہیلی سائرہ اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ دونوں ہنی مون کے لیے جاتے ہوئے ہمارے پاس ایک رات کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس نے بتایا کہ آپ کیفیٹیریا کے ایک کونے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ چائے پر بیٹھے تو جان لیا کہ ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے آپ کی صحت یابی کے لیے بہت دعائیں مانگی، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کے خط ہی تو میرا بہترین سرمایہ تھے، اب نہیں آتے تو جیسے زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ مجبوری بھی کیا ظالم شے ہے، وہی چیز چھین لیتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ خط والے قصے کا اب پتہ چل گیا ہے۔ آپ کا خط ایک منصوبے کے تحت ڈیڈی تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ سب پلاننگ میری چھوٹی خالہ نے کی۔ امی اور بڑی خالہ بھی اس نیک کام میں اپنی بہن کے ساتھ شامل تھی۔ مجھ سے پہلے بھی ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی کا افیئر اسی طرح ناکام کرایا تھا۔ اس لڑکی کی شادی اپنے کزن کے ساتھ کروا دی تھی، اور اب وہی لڑکی ہر عورت سے اپنی ناکامی کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ یہی میری چھوٹی خالہ۔ ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اس طرح مجھے ڈیڈی کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے تو وہ میری شادی فوراً میرے کزن سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور الٹے احسان مند ہوں گے کہ ان کی خراب بیٹی بھی ٹھکانے لگ گئی ہے۔ اس حد تک ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے کہ ڈیڈی اور ہم بہنوں کے درمیان نفرتوں کی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ ڈیڈی پرانی وضع کے آدمی ہیں، انہیں اس بات کا بہت صدمہ پہنچا ہے، ان کی آنکھیں زمین کو لگ گئی ہیں، ہر وقت سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ میں سوائے شفیع کے کسی سے بات نہیں کرتی، یوں لگتا ہے جیسے اس گھر میں اجنبی ہوں۔ باہر آنا جانا بالکل بند کر دیا ہے، اتنی بدل گئی ہوں آپ بھی شاید پہچان نہ سکیں۔ شفیع کا خدا بھلا کرے وہ نہ ہوتی تو میں زندہ نہ بچتی۔ اب ماضی پر غور کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ غلطی میری تھی، مجھے آپ سے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں 3 بار جنم لوں تو بھی اس گھر کے لوگوں کو وہ باتیں نہیں سمجھا سکتی جو آپ سوچتے یا کرتے ہیں۔ فرض کیجئے میری منگنی ٹوٹ بھی گئی تو ان لوگوں کا پہلا سوال ہوگا، لڑکا کس عہدے پر ہے؟ آپ کو بھلانا آسان نہیں۔ میں المیہ گیت سن سکتی ہوں، کوئی ایسا ناول پڑھ سکتی ہوں اور نہ ٹریجک فلم دیکھ سکتی ہوں۔ راتوں کو سوتے ہوئے کام کر بیدار ہو جاتی ہوں، مجھے میرا ضمیر چین نہیں لینے دیتا۔